اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی عظمت کی دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رات اور دن کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی انہی عظیم نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ زمین وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے کچھ دنوں کو گرمی کے اور کچھ دنوں کو ٹھنڈی کے بنایا ہے، جسے موسم گرما اور موسم سرما کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی کائنات میں، اس پیدا کی ہوئی دنیا میں غور و فکر کریں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گرمی سے ٹھنڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے بدل دیتا ہے۔ اور اہل ایمان ہر وقت ہر چیز میں اللہ رب العالمین کے قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی جو عظیم نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا، انہیں تلاشنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ڈھونڈنا، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تلاشتے ہیں۔ ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم کی تبدیلی کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں گرمی سے ہم سردی میں داخل ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے چنا ہے، اس دین میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام میں انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی گرمی سے سردی میں داخل ہوتا ہے تو شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور اللہ کی کتاب میں ہم مسلمانوں کو موسم سرما کے کچھ خاص مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ گرمی سے سردی میں تبدیل ہونا، اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے، آگ نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ جہنم بات کرتی ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، جہنم کہے گی کہ اور بھی زیادہ ہے، یعنی جہنم میں ڈالے جانے والے جہنمی اور بھی ہیں، یعنی جہنم بات کرے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بات کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ کیا کہا جہنم نے؟ قالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے کہا کہ اے میرے رب، اے اللہ، اے میرے پالنہار، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ جہنم کی گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے جہنم کو کھا رہی ہے۔ اگر اس جہنم کا یہ حال ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے جہنم اپنے آپ کو کھا رہی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، اس کی مہربانی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم تمام کو بچائے۔ جہنم نے کہا کہ اے اللہ، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے اجازت دے دی جہنم کو کہ وہ 2 سانس لے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، جو سخت ٹھنڈی تمہیں محسوس ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم کہاں پر بنائی گئی ہے، کتنی دوری پر ہے، اس کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دوری کے باوجود جہنم کی سانس سے یہ ٹھنڈی اور یہ گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ جس طریقے سے جہنمیوں کو آگ سے عذاب دیا جائے گا، اسی طریقے سے جہنم میں سخت ٹھنڈی کا عذاب بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ سخت ٹھنڈی اور سخت گرمی جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے۔ یہ اس نے بتایا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينطق عن الہوى، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بس اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات ہے۔ یعنی سخت سردی اور سخت گرمی جہنم کی سانس کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی دلیلوں میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔ موسم سرما، سردی کا موسم اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا موسم ہوتا ہے۔ سلف صالحین، اللہ کے عبادت گزار بندے، مومنین موسم سرما میں بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ کیوں خوش ہوتے تھے؟ کیونکہ اہل ایمان، اللہ کے عبادت گزار بندے راتوں میں کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور موسم سرما میں، سردی کے دنوں میں رات بڑی لمبی ہوتی ہے، جس میں اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ رات میں زیادہ دیر تک قیام کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، زیادہ وقت تہجد میں لگا سکیں، اس لیے اللہ کے عبادت گزار بندے موسم سرما سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے موسم سرما میں، سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اہل ایمان، اللہ کے عبادت گزار بندے ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کسی بیماری کے شکار ہیں، رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان لوگوں کو چاہیے کہ سردی کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو آدمی بیماری کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں کر سکتا، مثلا کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، یا ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا حاملہ عورتیں، ایسی عورتیں جو کئی سال تک حمل اور رضاعت یعنی دودھ پلانے اور حمل کے مسائل میں گھری ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اس میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ تو اہل ایمان، اللہ کے عبادت گزار بندے موسم سرما میں سردی کے دن آنے پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ عبادت کا کثرت سے موقع ملتا تھا، رات بڑی ہوتی تھی، زیادہ تہجد پڑھ سکتے تھے، دن چھوٹا ہوتا تھا، کثرت سے روزے رکھ سکتے تھے۔ لیکن موسم سرما، سردی کا موسم، جہاں پر اہل ایمان کے لیے اتنی ساری خوشیاں لاتا ہے، وہیں پر اہل ایمان اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے
موسم سرما میں اپنے آپ کو مکمل طور پر گرم رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سردی کا موسم آتا تو اپنے گورنروں کے نام خط لکھتے، اس خط کے اندر یہ عبارت ہوتی، ان الشتاء قد حضر، سردی کا موسم آ چکا ہے، وَهُوَ عَدُوٌ فَتَأَهَّبُوا لَهُ أُهْبَتَهُ، ایک دشمن کے مانند ہے، اس موسم میں بچاؤ کی مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ من الصوف والخفاف، اس موسم میں جو دشمن کی شکل میں ہمارے قریب آ چکا ہے، بچاؤ کے لیے اونی کپڑے اور اپنے پیروں کو گرم رکھنے کے لیے خف یعنی چمڑے کے ساکس استعمال کیے جائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہوا کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے وَاتَّخِذُوا الصُّوفَ شِعَارًا، اپنے جسم پر اونی کپڑوں کو اچھی طریقے سے پہن لو، اندرونی کپڑے بھی اونی ہوں، باہر کے کپڑے بھی اونی ہوں۔ فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوٌ سَرِيعٌ دُخُولُهُ وَبَطِيءٌ خُرُوجُهُ، کیونکہ سردی ایک ایسا دشمن ہے جو تیزی کے ساتھ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کے اثرات جلد ختم نہیں ہوتے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امیر ہو تو ایسا ہو کہ اسے اپنے رعایا کے ہر چیز کی فکر ہو۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے امیر اپنے گورنروں کو پیغام لکھتے ہیں کہ سردی آ چکی ہے، یہ دشمن ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اونی کپڑے استعمال کیے جائیں، اپنے اندرونی کپڑے بھی اون کے بنے ہوں، بیرونی کپڑے بھی اون کے پہنو، کیونکہ سردی ایک دشمن کے مانند ہے جو تیزی سے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات جلد ختم نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے منی کے قطرے سے پیدا کیا اور یہ انسان اس کے بعد کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والانعام خلقها، چوپایوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ان چوپایوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گرمی کا سامان رکھا، اس سے اون حاصل ہوتا ہے جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، انسان گرمی حاصل کرتا ہے۔ ان چوپایوں سے، ان جانوروں سے چمڑے میسر ہوتے ہیں جس سے انسان سردی سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنا احسان یاد دلا رہا ہے والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو، دودھ کی شکل میں، گھی کی شکل میں، جانوروں کے گوشت کی شکل میں۔ تو جانوروں کے پیدائش کے کئی اسباب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک بڑا اور اہم سبب، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں سے آپ کو گرمی کا سامان ملتا ہے، اون ملتا ہے، چمڑے ملتے ہیں۔ ان جانوروں سے تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں،
اور ان جانوروں کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تم اس کا دودھ اور گوشت کھاتے پیتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، سردی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس سردی میں عام طور پر ہوائیں چلتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اللہ کی روحوں میں سے ایک روح ہے، اس لیے ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ ہوا اپنے ساتھ یا تو اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے یا تو اللہ کا عذاب لے کر آتی ہے۔ جب ہوائیں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ہواؤں کا خیر اور ان ہواؤں میں رکھی ہوئی بھلائی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ہواؤں کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ ہواؤں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں کے سلسلے میں یہ دعا سکھاتے ہیں، اللہم انا نسألک خیر هذه الریح، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا میں رکھی ہوئی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور ان ہواؤں میں جو بھلائی رکھی گئی ہے وہ میں مانگتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، ان ہواؤں کے ساتھ جو بھلائی بھیجی گئی ہے، کیونکہ ہوائیں بادل کو ہانکتی ہیں، بادل کو لے جاتی ہیں، جس سے بارش برستی ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ میں تجھ سے ان ہواؤں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، ان ہواؤں کے اندر جو شر اور برائی رکھی گئی ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہوائیں اپنے ساتھ جو برائی لے کر آنے والی ہیں، اے اللہ ان برائیوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ موسم کی تبدیلی میں عام طور پر لوگ بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، بالخصوص عام طور پر لوگ بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، بخار آتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں میں سب سے بہترین بیماری بخار ہے، کیونکہ بخار انسان کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کر دیتی ہے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ بخار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جسم کے ہر حصے کو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے گھر تشریف لائے۔ ام سائب بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام سائب یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں الحمى اخذلها اللہ، مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اللہ بخار کا برا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سائب بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اسی طریقے سے دھو دیتی ہے جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی جانب سے یہ اجر اور یہ ثواب اللہ کے ان بندوں کو ملتا ہے جو بیماری اور پریشانی میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایتیں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئی ہوئی اس آزمائش کو خوشی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو،
یہ موسم سرما سے متعلق ابتدائی کچھ مسائل تھے۔ موسم سرما سے متعلق کچھ اور مسائل ایسے ہیں کہ آدمی عام طور پر موسم سرما میں چمڑے کے کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے، جاکٹ کی شکل میں یا جوتے کی شکل میں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے کہ آدمی درندوں کے چمڑوں سے بچے۔ شیر ہے، چیتا ہے، دوسرے درندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے چمڑے کے استعمال سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ لیکن ایسے جانور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی کھالوں سے بنی ہوئی، ان کے چمڑوں سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مرے ہوئے جانور کا چمڑا نکال کر اسے دباغت دے کر، یعنی صاف کر کے، اس کو خشک کر کے اس سے کوئی چیز بنائی گئی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بکری مر گئی، صحابہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا چمڑا نکال لیے ہوتے تو اس چمڑے کو استعمال کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، خرگوش ہے، دوسرے بہت سارے جانور ہیں جو اسلام میں حرام نہیں ہیں، ان جانوروں کے چمڑے کو اگر صاف کیا جائے اس سے جاکٹ بنا کر پہنا جا سکتا ہے، اس سے موزے بنا کر پہنے جا سکتے ہیں، ان چمڑوں سے کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے موسم سرما میں، سردی کے موسم میں عام طور پر انسان زیادہ کپڑے استعمال کرتا ہے، اور کچھ لوگ جو مفلر کا استعمال کرتے ہیں یا ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں، گرم ٹوپی کا، نماز کی حالت میں ان کا منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منہ ڈھانک کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل سے منع فرمایا ہے، وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی اپنے منہ کو ڈھانک کر رکھے۔ تو جو گرم ٹوپی پہنتے ہیں، جس کو منکی کیپ کہتے ہیں، جس میں عام طور پر جو ہے منہ بھی ڈھکا رہتا ہے، یا کوئی آدمی مفلر پہنے تو مفلر کو منہ پر لپیٹ لے، نماز کی حالت میں یہ چیز ممنوع ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شال پہنا ہوا ہے گرمی کے لیے، اور شال پورے جسم پر لپیٹی ہوئی ہے، اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ اس کپڑے کے اندر آ گئے ہوں، پیر بھی اس کپڑے کے اندر آ گئے ہوں، تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدل سے منع فرمایا، اور سدل کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جسم کے اطراف کپڑے کو لپیٹ لے، اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ اور پیر کپڑے کے اندر آ جائیں،
اسی حالت میں رکوع کرے، اسی حالت میں سجدہ کرے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اشتمال الصماء، اس حالت سے کہ آدمی اپنے چاروں طرف کپڑے کو اس طریقے سے لپیٹ لے کہ اس کے اعضاء حرکت نہ کر سکیں، مکمل طور پر آدمی چادر اس طریقے سے لپیٹ لے کہ صحیح سے رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، اس حالت میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آدمی اپنے کپڑے کو وسیع کر لے اس انداز میں کہ ہاتھوں کو حرکت دے سکے، ہاتھ نکال سکے ضرورت پڑنے پر باہر، اس حالت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ چادر مکمل طور پر اگر اس طریقے سے لپیٹی ہوئی ہو کہ ہاتھ ہلائے نہیں جا سکتے، آدمی رکوع کرنے سے گرنے کا خوف ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ لیکن سخت ٹھنڈی کے موقع پر اگر آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اسی ایک کپڑے کو لپیٹنے سے وہ ٹھنڈی سے بچ سکتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب۔ پھر ایک زمانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ اکثر لوگ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا کپڑا ان کے جسم پر لپیٹے ہوئے ہے، اور اسی کے اندر وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا میسر نہیں ہے یا سخت سردی ہے، آدمی اپنے جسم پر کپڑے کو لپیٹا ہوا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سردی کے موسم میں عام طور پر لوگ دستانے استعمال کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، نماز کی حالت میں یا نماز کے علاوہ کسی بھی وقت دستانوں کا استعمال ممنوع نہیں ہے، آدمی دستانے استعمال کر سکتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے عام طور پر آدمی آگ جلاتا تھا، اور اس دور میں ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے عام مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آگ کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قبلے کے جانب آگ نہ ہو، کیونکہ اس میں مجوس کی مشابہت ہے جو آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی جانب نماز پڑھنے کو منع فرمایا کرتے تھے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو۔ کوئی آدمی بت کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو۔ قبر کو اپنے قبلے پر رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو۔ صلیب کو کوئی آدمی اپنے سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے آگ کو بھی اپنے سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شمع یا آگ، اس قسم کی کسی بھی چیز کو آگے رکھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور آگ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس طریقے سے رؤوف اور رحیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب سونے کا وقت ہو جائے تو اس وقت اپنے گھروں میں آگ کو مت رکھو، یعنی آگ کو سونے سے پہلے بجھا دینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں ایک گھر جل گیا، اور وہ لوگ بھی جل گئے جو اس گھر کے اندر رہتے تھے۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان هذه النار انما هي عدو لكم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے. فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اس آگ کو اپنے گھروں سے بجھا دو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ہیڈنگ یہ لکھی ہے، باب لا تترک النار فی البیت عند النوم. اس مسئلے کی حدیثیں کہ سونے سے پہلے آگ بجھا دینا چاہیے. امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سونے سے پہلے آگ بجھا دینا چاہیے، پھر اس کے بعد ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور سنت ہے. اسی لیے اہل علم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سونے سے پہلے آگ بجھانا ضروری ہے. اگر گھر میں ایک آدمی رہتا ہے تو اس آدمی پر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے آگ بجھائے. گھر میں کئی آدمی رہتے ہیں تو جو سب سے اخیر میں سو رہا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگ کو بجھا دے. اگر آگ بجھائے بغیر سو جائیں تو ایسی صورت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جو ہے عمل ہو رہا ہے. تو آگ کے ان مسائل کے بعد سردی کے مسائل میں سے کچھ مسائل وضو اور موضع پر مسح کرنے سے متعلق ہیں. وضو کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ سردی کے دنوں میں بھی آدمی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کرے. قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے ہم وضو نہیں کر سکتے، آپ ہم کو کوئی اور طریقہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو وضو ہی کرنا ہوگا، بلکہ جی نہ چاہتے ہوئے آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. صحابیوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں ایسی بات بتلا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اچھی طریقے سے وضو کر لے. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی سے انتظار کرے. وکثرۃ الخطى الی المساجد، مسجد کی جانب زیادہ قدم بڑھائے، چلتا ہوا جائے. اس سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. سخت ٹھنڈی میں عام طور پر لوگ وضو کرتے ہوئے اپنے آستین کو مکمل ہٹاتے نہیں ہیں. کوہنی سے پہلے ہی آستین رکھا ہوا ہوتا ہے، کوہنی سے نیچے کا حصہ دھو لیتے ہیں جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. کوہنی دھونا ضروری ہے. اسی لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے علماء میں سے ایک بڑے عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوہنی تک وضو میں کپڑا ہٹا کر کوہنی دھونا واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی وضو میں کوہنی کو نہیں دھوتا تو گویا وہ وضو کے واجب چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے جس سے اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جو ایسے وضو سے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اس لیے کوہنی کو مکمل طور پر دھو لینا چاہیے. وضو کرنے کے بعد
اگر کوئی آدمی اپنے اعضائے وضو کو پوچھتا ہے، خشک کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ ینشف بها بعد الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا، وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومال سے اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیر کو خشک کیا کرتے تھے۔ اس معنی کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مندیل استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال سے اپنے جسم کو پوچھا نہیں، اپنے جسم کو جھٹکنے لگے۔ اہل علم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رومال کے اندر کسی قسم کی کوئی نجاست تھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ دوسری احادیث میں ہے کہ آپ رومال سے اپنے جسم کو خشک کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گرم پانی سے وضو کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا، اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گرم پانی سے وضو کیا ہے، تو گرم پانی سے وضو کرنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آگ کی طرف نماز نہیں پڑھا جا سکتا، آگ سے گرمی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر مسجدوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے صف توڑ کر ہیٹر کے بغل میں نماز پڑھتے ہیں، ہیٹر کے بازو میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ صفوں کو جوڑنا، صفوں کو مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر کسی پلر کے بازو میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اگر ستون کے بیچ میں ہیٹر رکھا ہوا ہے تو وہاں صف نہیں بنائی جائے گی، صف مکمل جو صف ہے اس کو بنانا چاہیے۔ تو صرف گرمی کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کو توڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر سردی کے دنوں میں موزے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں، جو اون سے بنے ہوئے ہوں، کپڑے سے بنے ہوئے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہنے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جب آدمی وضو کرے، اگر ساکس پہنا ہوا ہے، موزے پہنا ہوا ہے، تو ان موزوں کو نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پر مسح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست ہو جاتا ہے، لیکن موزے پر مسح کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے بعد موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے موزوں پر مسح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خف پہنے ہوئے تھے۔ میں جھکا تاکہ آپ کے مبارک قدموں سے خف کو نکال دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان کو اسی حالت میں رہنے دو، مت نکالو،
کیونکہ میں نے پاکی کی حالت میں خف پہنے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے، جب پیر دھونے کا وقت آیا تو میں نے آپ کے قدموں سے خف نکالنا چاہا، اور خف کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو کیونکہ میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو بنایا ہے، پیر دھو کر اس کا وضو مکمل ہو گیا ہے، اس وضو کی حالت میں اس نے ساکس پہنے ہیں، تو ایسی صورت میں ان ساکسوں پر وضو کے بعد مسح کیا جا سکتا ہے، نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ رخصت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک سفر کی حالت میں آدمی اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی سفر کی حالت میں نہیں ہے، وہ 1 دن اور 1 رات اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی سفر میں نہیں ہے، عام آدمی اگر موزے پہنا ہوا ہے تو اپنے موزوں پر 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو وضو کی حالت میں پہنے، خف پاک ہو، موزے پاک ہوں۔ پھر اس کے بعد جب اس نے مسح کیا ہے، مسح کرنے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد پہلی مرتبہ جب اس نے مسح کیا، اس وقت سے 24 گھنٹے تک وہ آدمی ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ظہر کے وقت میں وضو بنایا، پیر دھو لیا، ظہر کے وقت میں اس نے موزے پہن لیے، عصر کی نماز کے وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا، سر پر مسح کرنے کے بعد کان کے مسح سے فارغ ہو جائے تو اسے موزے نکال کر دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے انہی موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ عصر سے جب اس نے مسح کر لیا، دوسرے دن عصر تک جب بھی وہ وضو بنائے گا، وضو کی ضرورت پیش آئے گی، اس وقت وہ اپنے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ امر ہے، اور کئی صحابہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے۔ مسح کس طریقے سے کیا جائے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے، نیچے مسح کیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق آدمی کی عقل سے ہوتا تو ایسی صورت میں عقل تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسح کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، پیر کے ابتدا سے لے کر یعنی انگلیوں سے لے کر آدمی اپنے ٹخنے تک یہاں پر یہاں تک مسح کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں پیروں پر 1 مرتبہ ہاتھ پھیر لے پیر دھونے کی جگہ پر، تو ایسی صورت میں یہ چیز اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو مسح علی الخفین، مسح علی الجورب، یعنی موزوں پر مسح کے مسئلے کے سلسلے میں اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فروعی مسائل ہیں جن کو بیان کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سردی سے متعلق کچھ خاص مسائل تھے جن کو اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے بیان کیا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کر اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالی وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔